والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس۔ قرآن کریم جب دعوت حق ارشاد فرماتے ہے تو مخاطبین میں یا ایھا الناس کی بات آتی ہے۔ جب ان حصوں کی تعلیم فرمائی جاتی ہے جو بحیثیت مسلمان تربیت کی ضرورت ہیں، تو پھر آپ کو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا ارشاد ملتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بیان تھا اس میں جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، وہ لوگ مخاطب فرمائے گئے جو صاحب ایمان ہیں، چونکہ جو اگلا حصہ یا وصف بیان کیا جا رہا تھا اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے وہ کیفیت جو قرب الہی کا سبب ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں جب اس آیہ کریمہ کو آپ دیکھیں تو جو یہاں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، او بنی نوع انسان، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اب یہاں اللہ جل شانہ نے صفت ربانیت کا ارشاد فرمایا، ربوبیت کا جہاں ارشاد ملتا ہے تو شان ربوبیت ہے کہ ہر ایک کی احتیاج ہر لمحے پوری کرنے والی ذات، ہر ایک کی ضرورت ہر لحظے پوری جو کرتی ہے وہ ذات ہے رب۔ شان ربوبیت میں تمام تخلیقات کی ہر ضرورت اور ہر لحظے اس کے تحت آتی ہے، اور جہاں ہم ضروریات زندگی کو احتیاج کے طور پر اللہ کے حضور دیکھتے ہیں، وہیں دین حق بھی ہماری ضرورت ہے کہ اس کی تعلیم بھی ہمیں بارگاہ اعزدی سے نصیب ہو، اس لیے کہ انسان کی اتنی دسترس نہیں ہے کہ وہ اس بات سے آگے پہنچ سکے کہ کوئی ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے، اس سے آگے اس کی استطاعت نہیں ہے کہ یہ پہنچ پائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ جو اللہ کے مقربین کا، انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا ہے، یہ موقع با موقع ہے جہاں جو ضرورت ہے اسے اللہ کریم نے پورا فرمایا، اور مخلوق کو ایمان سے شناسائی عطا فرمانا بھی ایک حصہ ہے شان ربوبیت کا، چونکہ اس میں بھی مخلوق محتاج ہے۔ تو یہاں جب اللہ رب العالمین نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب فرمایا تو کلام ذاتی یہاں ایمان کی دعوت ارشاد فرما رہا ہے، اور جس انسان کو قرآن کریم مخاطب فرما رہا ہے اسے اللہ کریم نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرنے کے قابل ہے۔
اس طرح کرو گے اس کا منہ میرے طرف پھر جائے گا، اس کو گول کرنا، یہ پھر میری طرف ایسے آ جائے گا نا، سیدھا ہو جائے گا۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا، بیٹھو تشریف رکھو، چونکہ فی البدی بات ہوتی ہے نا، تو بات کرتے جب رک جائے تو پھر دوبارہ نہیں خیال ہوتا کہ کہاں سے بات کیا ہو رہی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں جب بات کل بنی نوع انسان کی آتی ہے تو قرآن کریم دعوت حق ارشاد فرما رہا ہے۔ یہی مثال آپ کو پہلے بھی ملتی ہے سورۃ بقرہ میں بھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے بنی نوع انسان اللہ کی عبادت کرو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب یہاں اس جگہ اگر آپ غور فرمائیں تو اسی طرح دعوت دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرو، ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جاندار سے، ایک واحد سے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان، اس عالم آب و گل کو اس نے سبب سے پیدا فرمایا۔ وہ حکم فرما دیتے کن فیکون، جو کہا جاتا ہے، جو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، اللہ کریم کی ذات قادر مطلق ہے۔ دار دنیا کو اس نے سبب سے پیدا فرمایا۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو یہ جو تولید کا سسٹم ہے، انسانی نسل کا سسٹم ہے، اس میں جو قرآن کریم نے بچے کی پیدائش پر بحث فرمائی ہے، پھر انسانی زندگی کا جو ایک تسلسل ہے کہ آج جو بچہ ہے پھر اس کی زندگی ہو تو اپنی طبعی زندگی کے ساتھ جب بڑا ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، آگے اس کی افزائش نسل کا وقت آتا ہے، اپنے روزگار کے لیے مواقع ملتے ہیں، کوشش کرتا ہے، زندگی کے روز شب و روز میں سے گزرتا ہوا اپنے مطابق ضروریات پورا کرتا ہوا ایک سفر پر سرگرداں ہے۔ تو انسانی حیات کا جو تسلسل ہے، یہ بھی اللہ کریم نے یہاں مثال فرمائی کہ یہ بھی وہ حصہ ہے جو تمہیں اس حق تک پہنچنے کا سبب ہے اور دعوت ہے۔ چونکہ انسانی زندگی کا آنے والا ایک لمحہ اور جانے والا ایک لمحہ اس بات کی شہادت دیتا رہتا ہے کہ یہ قیام حتمی نہیں ہے، عارضی ہے۔ جیسے اپنا وجود مثالیں دے رہا ہے کہ ایک وقت ہے کہ وجود طاقت کو اٹھ رہا ہے، پھر اسی انسان کا وجود واپس کمزوری کی طرف گر رہا ہے۔ وہی بچپنا جسے سمجھانے کی ضرورت تھی، وہی اس قابل ہوا کہ وہ کہتا ہے جو مجھے سمجھے کسی اور کو سمجھ نہیں۔ پھر وقت نے کروٹ لی، زندگی کا ایک بحر ایسا۔ تو یہ وہ ڈر ہے جو تعلق کا ڈر ہے، یہ وہ ڈر ہے جس سے انسان کو خالق کے ساتھ بندگی کا جو رشتہ ہے، جو محبت کا رشتہ ہے۔ اور ہم اپنے دین کی دعوت میں، اپنے مسلمانوں تک دین پہنچانے میں ایک بات کرتے ہیں، اکثر یہ سننے میں آئے گی کہ اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ رب العالمین کی ذات رحیم ہے، کریم ہے۔ رب کائنات نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ تحریر کر دی گئی، اِنَّ رحمتی تغلب غضبی، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک میری رحمت، بے شک رحمتی میری رحمت، تغلب غالب ہے، غضبی میرے غضب پر۔ وہ مالک کل کائنات ہے، وہ جانتا ہے جسے پیدا فرما رہا ہے اس کے کیا اوصاف ہیں، اسے کتنی قوت دے رہا ہے، اس کی سوچ کی حدیں کیا ہیں، اس کی استطاعت کیا ہے، اسی دنیا میں قوت اور قوت فیصلہ کتنا دے رہا ہے۔ اور یہ جب اپنے فیصلوں پر آئے گا تو سوچ میں کہاں جائے گا اور عملی طور پر کہاں تک پہنچ پائے گا۔ تو اللہ کریم کی ذات تو علیم ہے، وہ ایک ایک حصے کو جانتی ہے۔
تو اپنے نظام حیات میں ہی قرآن کریم دعوت حق دیتی ہوئی فرماتا ہے اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور یہاں شان ربوبیت بیان فرمائی۔ اب کوئی پہلو حیات کا آپ دیکھ لیں، ایسا نہیں ہوگا جسے ہم کہیں کہ یہ محتاجی کا نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کتنی قسم کی احتیاج ہے، اور اللہ کریم پوری فرما رہا ہے۔ ایک لحظے کو سوچیں تو صحیح، یہی سانس رک جائے کیا صورت پیدا ہوتی ہے؟ کھانا نہ ملے تو کیا صورت ہوتی ہے؟ کھانا کھا لیں ہضم نہ ہو تو کیا صورت ہوگی؟ پیاس کی ایک اپنی کیفیت ہے، ایک اپنی شدت ہے۔ کسی بزرگ نے کسی بادشاہ سے پوچھا، شکار پر تھے، تو اس نے کہا کہ حضور اگر یہ پانی میسر نہ ہو اور کوئی اس تڑپ میں قیمتاً دینا چاہے تو کیا کریں گے؟ کہا میں آدھی بادشاہی دے دوں گا، پیاس سے میں مرے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا درست۔ اس نے کہا یہ اگر پانی پی لو اور وجود سے اخراج نہ ہو تو کیا کرو گے؟ جو تکلیف پھر ہوگی پھر کیا کرو؟ اس نے کہا میں ساری سلطنت دوں گا، اس تکلیف سے تو جان چھوٹے۔ کہا اس سے ایک بات یاد رکھنا، اپنی دنیا کی حیثیت کو ذاتی نہ سمجھنا۔ جو اس پیاس میں عطا کر رہا ہے اور جو وجود کی ضرورت سے زائد ضرورت ہے اسے وجود سے خارج کا سبب فرما رہا ہے، اس جہان کو اس کا سمجھنا اور اس کے حکم کے تابع زندگی بسر کرنا۔ تیرے احکامات وہ ہوں جو اس کی پسند ہے۔ اب بات معزز سامعین کرام تعلق کی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہماری دوستیاں بھی ہیں، عزیز داریاں بھی ہیں، کاروباری حیات بھی ہے، ملازمیں بھی ہیں۔ ایک تعلق ہے انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ۔ جہاں تعلق نہیں ہوتا وہ پاس سے گزر جائے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون تھا اور گزرا کہ نہیں گزرا، اور جہاں کچھ تھوڑا سا واسطہ اور تعلق کو وہ پاس سے گزر جائے تو دکھ ہی نہیں ختم ہوتا کہ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، یہ نہ بلاتا میں بلا لیتا۔ جس نے پیدا فرمایا، جو ہر احتیاج پوری فرما رہا ہے، اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ جو کیفیات بندگی کی ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے؟ پھر جب ہم اس رشتے پر آتے ہیں تو ہم بندے اور مالک کا جو رشتہ ہے اس کی سطح عمومی اپنی ذہنی معیار پر لے آتے ہیں کہ میں آج اپنے دوست سے اچھا بولا ہوں، وہ بڑا خوش ہے مجھ سے، آج اس کے کلام کا جواب میں نے نہیں دیا، آج ناراض ہوگا۔ تو اللہ کی ذات تو مالک کل کائنات ہے، ساری مخلوق کی غلطیاں جمع کر لیں، اللہ کی صفت رحمیت سے بڑھ جائے۔ وہ تو انہیں بھی عطا فرما رہا ہے جو مقابل کھڑے ہونے کے دعویدار ہیں۔ تو جب اللہ جل شانہ کی طرف تعلق نصیب ہو تو حدود ان کو دیکھیں جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اپنی حسات کو، اپنی عقل کو بروئے کار لائیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہمارے پیمانے محدود ہیں، اس کی ذات محدود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا جو تعلق ہے وہ اتنی محبت کا ہو، اتنا پرخلوص ہو کہ عمل کرنے سے پہلے نیت کو بندہ کھنگالنا شروع کر دے، کیا اس بات سے میرے اللہ تو مجھ سے نہیں ناراض ہوں گے؟ ایسا عمل تو نہیں کرنے جا رہا ہوں جو اللہ کی پسند سے باہر ہے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے، تعمیل حکم پر نکل پڑیں۔ وہ فرماتا ہے تو قدم اٹھا تجھے 10 قدم پر ملو، تو چل تجھے دوڑ کر اس کی رحمت لے۔ آج ہم جب عبادات کو دیکھتے ہیں
تو بہت بیش قیمت جو شے ہے وہ ایمان ہے. ایمان قیمتی ہے اور اس پر گھات ہے لگائے شیطان بیٹھا. نفس معاشرے کی شدت جو برائی کی ہے، گرد و پیش کی جو کمزوریاں اور کمزور حالات ہیں، اس کا تحفظ کیا ہے؟ فرائض. پھر تحفظ کیا ہے؟ سنت. پھر تحفظ کیا ہے؟ نفل. ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے فرض ادا کر لی، کافی ہے. اس طرف تعلق محبت کا ہو تو پتہ ہے کیا سمجھ آتی ہے؟ قرب الہی کو بندہ جب چلا مسافر، فرائض ادا کیے، سنت سے گزرتا ہوا نفل پر پہنچے، وہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی زبان اور کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں. رب کائنات فرما رہے ہیں فنا فی اللہ کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی پسند اللہ کی پسند میں ڈھل جاتی ہے. وہ کوئی کلام جو عند اللہ ناپسندیدہ ہے وہ سننا نہیں پسند کرتا. وہ باتیں جو اللہ کو ناپسند ہے وہ بولنا پسند نہیں کرتا. تجاوز کا دیکھنا اسے نہیں پسند. اس کا وجود، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں زیادتی کی طرف نہیں اٹھتے. اس طرف اٹھیں گے جہاں اللہ کی رضا ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ جس پہلو کو ہم عمومی طور پر چھوڑ جاتے ہیں اس پر کتنا انعام ہے، اور محتاج ہیں. اور یہ دعوت اللہ رب العالمین تمام بنی نوع انسان کو عطا فرما رہے ہیں، اور فرمایا تمہیں جس ایک جاندار سے پیدا کیا، اور اس پیدائش کے بعد تو کہتا ہے کہ مجھے پھر کیسے پیدا کیا جائے گا، قیامت کیا ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حساب کتاب کا فرماتے ہیں کہ پھر کیسا ہوگا. پہلے تو کون تھا؟ تیرا عدد کتنا تھا؟ تو کس تعداد میں تھا؟ تو جس ایک ذات سے اس نے تجھے پیدا کیا اور انسان کی آبادی سے اس دنیا کو جگہ جگہ آباد کر دیا، تو وہ پیدا کرنا مشکل تھا یا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو تھا ہی نہیں. اب تیرا سوال ہے کہ میں بکھر جاؤں گا تو دوبارہ کیسے جمع کیا جائے گا؟ تو تھا نہیں، تیری نان ایگزسٹنس کو اس نے ایگزسٹنس دی، اور تو بکھرنے کو سمجھتا ہے کہ میں پھر کیسے جمع ہوں گا؟ تو تعلق تیرا جو شکرانے کا ہے وہ اللہ کے حبیب کا حکم اور رہنمائی ماننے سے ہے. تیری ساری ضرورتیں وہ پوری فرما رہا ہے. پھر جو بات سمجھنے کی ہے، اور جو ایک اور نقطہ یہاں سے سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دار العمل ہے، یہاں موقع دیا گیا ہے. بے شک یہ سبب سے ہے، سبب دیے گئے ہیں، اور غور فرمائیں کہ اگر سبب سے یہ دنیا ہے اور سبب دیے گئے ہیں اور سینس نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اسے نارمل کوئی نہیں کہتا ہے، وہ نارمل کہتا ہے اور پاگل خانے داخل کراتا. تو ایک ایک شے عطا فرمائی، اور پھر فرمایا ایک جاندار سے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے جوڑے میں پیدا کیا، اور اس میں اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں روئے زمین پر پھیلا دی. جو بات میں عرض کر رہا ہوں. پھر آپ غور فرمائیں، اس میں ایک اور بڑی خوبصورت پہلو ملتا ہے. اگر انسان اس تولیدی نظام سے نہ ہوتا، ہر کوئی اپنی جگہ پیدا ہوتا، یا کوئی اس پیدائش کا یا اس ایگزسٹنس کا کوئی اور نظام ہوتا، تو بام رشتے اور رشتوں کی محبتیں نہ ہوتی، چاہتے نہ ہوتی، ایک دوسرے کو دیکھ کر جینا نہ ہوتا. ایک لحظے کو سوچیں نا، جو کہ پہلا رشتہ جو ہے اس انسان کو میاں بیوی کا ملا،
میاں بیوی کے رشتے کو دیکھیں کیسے ایک دوسرے کا پردہ ہے، اور اس رشتے کو جو خوبصورتی اور خوبصورت پہلو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک وجود کا آدھا حصہ دوسرے کو دے دیا جائے اور دوسرے کا وجود کا آدھا حصہ اسے دے دیا جائے اور پھر ایک مکمل وجود ہو، تو کیا خوبصورت زندگی کے پہلو ہوں گے، خوشی میں کتنا سکھ ہوگا، دکھ میں کتنا سہارا ہوگا۔ اور جب ان حقائق کو نہ سمجھا جائے گا تو آج خاندانی زندگی کیسی ہے، گھر ٹوٹنے کی شرح کیسی ہے اور کتنی ہے۔ مادی ترقی سے اگر انسان کی خوشیاں ہوتی تو جہاں مادی ترقی زیادہ ہے پھر وہاں خاندانی نظام زیادہ ہونا چاہیے تھا نا، مل کر بیٹھنا زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا سبب ہے کہ مادی ترقی بڑھتی جا رہی ہے، عددی حساب میں انسان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جم غفیر کے پورے گروہ کو دیکھو ہر ایک اکیلا جی رہا ہے؟ کیوں؟ بنیاد جہاں سے تربیت ہے، جہاں سے اصول ہیں، یہ کلام ذاتی ہے، ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہاں سے جو دوری ہوگی تو وہ مقصد تخلیق سے دور ہوگا، مقصد تخلیق سے دور ہوگا تو اپنے مقام پر نہیں ٹھہر سکے گا۔ جو اسلوب اسے نصیب ہونے ہیں، جو پہلو اس کی حیات کے ہونے ہیں، وہ ان پر نہیں رہ سکے گا۔ تو جب انسان کو جوڑے سے پیدا فرمایا تو آپ رشتوں کو ایک نظر دیکھیں تو صحیح، میاں بیوی کا رشتہ ہے، پھر اولاد ہے، اس اولاد کے پھر واپس جو ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، خالائیں ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، دودیال ہے، ننہال ہے، ایک لہجے کو دیکھیں نا کتنے پیارے رشتے ہیں۔ تو یہ کس سبب ہے؟ یہ جو اللہ کریم نے جوڑا بنایا، اس جوڑے سے جو پیدائش کو اللہ نے تسلسل عطا فرمایا، یہ بنیاد ہے ان محبتوں کی۔ پھر وہ جانتا ہے جس نے پیدا فرمایا، اس نے ہر ایک کو استعداد اپنی دی ہے، کوئی ذہنی طور پر بہت سمجھدار ہے، کوئی وجودی طور پر بڑا طاقتور ہے، کسی کی دنیا میں پیدائشی طور پر اتنی حیثیت ہے کہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، اور کسی کے زائد ہونے کے ساتھ زندگی کا تسلسل اس سے ہر چیز ختم کرتے ہوئے وہ اس کے پاس کچھ بچتا نہیں۔ تو اس سب کو کہاں سے ایسا نظام ملے جو ہر ایک کی ضرورت، ہر ایک کا حق درست اس تک پہنچے؟ ہمیں تو اللہ نے صبح سے شام تک زندگی کا نظام خود بنا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے جاگنے تک کے پہلو تعلیم فرمائے، ذاتی معاملات سے معاشرتی حالات تک بیان فرمائے۔ ہماری تو یہ خوش بختی کہ اللہ رب العالمین مالک کائنات نے زندگی بسر کرنے کی صبح و شام ہمیں عطا فرمائی، طریقے اور سلیقے عطا فرمائے۔ اب اس کے بدلے کیا ہے؟ وہ درد ہے جو تقویٰ کا ہے، اسے اختیار کرو۔ متقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مار کی ڈر سے بھاگ رہا ہے، متقی وہ تعلق جو محبت کا ہے، جو بندگی کا ہے، وہ تڑپ جو اپنی غلطی کا احساس دے، وہ تعلق ہے۔ اور پھر فرمایا روئے زمین پر پھیلایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کمال ہے، فتوحات ہماری ہیں، ملکیت ہماری ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، یہیں غور کر لیجئے گا، یہاں اکثر مکان جو ہیں وہ تعمیر میں 100 سال سے زائد ہے، اور 100 سال میں لگ بھگ عرصے میں 3 نسلیں
اوسطاً پریکٹیکل لائف کی 3 نسلیں گزرتی ہیں۔ تو جس ایک مکان میں ہم رہ رہے ہیں یہ کب سے ہمارا ہے؟ یہ خاندان کا ہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں یہ میرا ہے، مجھ سے پہلے بھی تو کوئی تھا جس نے کہا ہوگا میرا ہے، آج وہ کہاں ہے؟ اس کا دعوی ملکیت کہاں ہے؟ وہ نظام یہ مالک کا ہے، ہماری ملکیت عارضی ہے، فانی جہان ہے، یہاں فانی باتیں، ابدی باتیں وہاں ہیں جو عبدالآباد حصے ہیں، جس کی تعلیم اور رہنمائی کلام ذاتی دے رہا ہے، جس کی دعوت یہاں سے پوری انسانیت کو دی جا رہی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھا میں، تو کوئی دوست آپ کے ساتھ زمینوں پر آیا تو میں ساتھ تھا، تو اس نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی زمین کہاں کہاں ہے؟ اور ایسے ہم زمین میں کھڑے تھے، تو انہوں نے ایسے زمینوں کی طرف، حدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ ساری اللہ کی زمین ہے۔ تو اس نے ایسے متجسس ہو کر دیکھا تو انہوں نے کہا مجھ سے پہلے بڑے مالک آئے ہیں، جانے مجھ سے بعد کتنے ہوں گے؟ اس کی ہے جو حقیقی مالک ہے۔ تو جو ان آیات کریمہ میں تسلسل چل رہا ہے یہ حیات اور حیات کے جو ضروریات ہیں اس سے متعلق ہے۔ جو بنیادی نقطہ ہمیں یہاں نصیب ہو رہا ہے وہ ہے متقی کا۔ قرآن کریم ھدی للمتقین، اور دوسرے پہل میں سمجھیں کہ متقی بہت پرہیزگار، ہمارے تراجم میں، ہمارے مفہوم میں، ہمارے سمجھنے میں۔ اور ابتدا میں قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یہ کلام جس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یعنی جو پہلا قدم اٹھا رہا ہے اسے قرآن کریم متقی کا ایک درجہ دے رہا ہے۔ اور جو حدیث شریف میں نے پیش کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت غالب ہے میرے غضب پر، تو اس نے تخلیق فرمایا ہم کیسے ہیں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، کب کیا کریں گے وہ جانتے ہیں۔ پیدا فرمانے کے بعد مخلوق اپنے حیات کے تسلسل میں آئی نہیں، اس نے پہلے اعلان فرما دیا میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے، پلٹو تو صحیح معافی کی طرف، اس کے حضور رعایت مانگی تو جائے۔ وما یتذکر الا من ینیب، اگر کسی کو انابت ہی نہیں ہے پھر جا میاں، قل سیروا فی الارض، جا زمین میں دیکھ، پھر بڑی قومیں آئیں، بڑی طاقتیں دیں، بڑے وجود دیے، بڑی سلطنتیں دیں۔ تو فرعون کو جب دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو آخرت کی جنت دوزخ کی بات ہوئی، تو جنت کی نہروں کی بات ہوئی، تو اس نے کہا میرے مال کے نیچے دیکھو میری قوم نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو آج نہریں کہاں گئیں اور مال کہاں گئے؟ عبرت کا مقام بنا پڑا۔ تو جب ہم گرد و پیش دیکھتے ہیں تو حیات کا ہر حصہ اور تخلیق کا ہر پہلو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ فانی جہان ہے، فانی جہان کی باتیں فانی ہیں اور ہمیشہ کیا رہے گا؟ فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اچھائی ہے، جو نیکی ہے، اور جو اللہ جل شانہ کے پاس کام آئے گی، اور اچھائی اور نیکی کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہے۔ آج کوئی اپنی طرف سے کسی قدر کو اعلیٰ یا کسی قدر کو ادنا نہیں کہہ سکتا، اصول وہ جو کلام نے دیا، حدود وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ آپ کو انتظار کرنا پڑا،
ٹریفک کی بھی کوئی حالات اور ایسے تھے، اور پچھلے پروگرام سے اگلے سفر تک کے بھی کوئی حالات ایسے تھے۔ اللہ کریم آپ کو ایک ایک جو قدم ہے اور ایک ایک جو انتظار کی گھڑی ہے اس کے بدلے شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری کمی بیشی معاف فرمائے۔ امسال بھی آپ کے پاس حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے، اور جو صدا کیفیات کی ہے، جو صدا اس شعبے قلب کی ہے، اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ عطا اللہ نے فرمانا ہے، طلب مخلوق کی درکار ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں وہ سچی طلب عطا فرمائے جو اس حیات میں ہمیں اس قابل کرے کہ دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں، دین کو مخلوق تک پہنچانے کا سبب کریں۔ ہوگا کیا، کتنا ہوگا، نتائج کیا ہیں، ہمارے ذمے وہ نہیں ہے۔ ہم مکلف اپنے ذات اور اپنے اختیار کے ہیں، نتائج اللہ جل شانہ کے دستے قدرت میں۔ میں یہاں آتے ہوئے بھی اور گزشتہ ایک آدھ دن میں کہیں نجی محفل میں بات کر رہا تھا، تو جو بات میں کہہ رہا تھا یا جو اب کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، ہمیں دیکھ کے ایسا لگے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ کیا میں اپنے آپ کو کھنگالوں، اپنے کردار کو پرکھوں، اپنی گفتار کو تولوں، اپنے لین دین کو دیکھوں، پسند و ناپسند کو پیمانے پر لاؤں؟ کیا ویسا ہے جیسے مسلمان کا ہونا ہے؟ یہ وہ پیمانہ ہے، اللہ ہم سب کو اپنے اندر لگانے کی توفیق دے۔ بندے مومن چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ ہو، ورنہ جہاں جائیں عددی حساب میں آپ کو جگہ نہیں ملتی۔ مساجد میں جائیں، جمعۃ المبارک اجتماعات میں جائیں، حج مبارک پر جائیں، اور جو برکات بیان کی جاتی ہیں، حج جس کا قبول ہو، فرمان ہے کہ جیسے آج دنیا میں آیا ہے۔ کیا حج کے بعد وہ کردار ساتھ آیا؟ جو حج کو نہیں پہنچ پایا، جمعہ نصیب ہوا، فرمایا اس کی غریبی مفلسی میں اس کو اجر اور ثواب وہ دوں گا۔ جمعۃ المبارک کی گھڑیوں میں ارشاد ہے، گھڑی ایسی ہے جو مانگو نصیب ہوگا۔ جمعے کے بعد جو اگلے جمعے تک میرے حالات تھے، کیا وہ ہیں جو مسلمان کے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی فزیکلی حصہ بھی آ جاتا ہے، اور جو بے حیائی کے پہلو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ میرے سجود، میرے رکوع و سجود، تشہد، گزر شاد، تشہد میں کیا دعا پڑھتے؟ التحیات للہ۔ اس کے معنی، اس کی تفسیر تو پڑھے۔ یہ الفاظ کہاں عطا ہوئے، کہاں عام ہوئے، اس کا انعام کیا ہے؟ غور تو فرمائیں۔ یہ دعائیں عرض کر کے جب میں اٹھتا ہوں، میرا لین دین، میرا بول چال، میری سوچ، میرا عمل، میرا ظاہر، میرا باطن ایسا جیسا مسلمان کا اللہ اور اس کے حبیب نے فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ پاک مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان